الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نئے سال کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آج دسمبر کی 31 تاریخ ہے۔ ہیپی نیو ایئر کے حوالے سے نوجوان طبقہ ہمارا حرکت میں آیا ہوا ہے اور ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد پیش کی جا رہی ہے۔ اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اور ہمارے کلچر کو اس کے کیا نقصانات ہیں، اس کے حوالے سے میں انشاءاللہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مذہب کی تعلیمات تو بالکل واضح ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب بھی نئے سال کا آغاز ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں اس بارے میں حدیث سے جو ہدایات ملتی ہیں وہ جب بھی نئے مہینے کی ابتدا ہوتی تھی تو چاند دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاحسان۔ یہ مشہور دعا ہے کہ اللہ اس چاند کو ہمارے حق میں برکت والا بنا، سلامتی والا بنا۔ تو اگر کوئی نئے سال پر، چاہے وہ اسلامی ہو یا انگریزی سال ہو، اس میں اگر کوئی دعا مانگتا ہے کہ اللہ اس نئے سال کو ہمارے لیے برکت کا ذریعہ بنا اور جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں آئندہ ان کوتاہیوں کی تلافی کی ہمیں توفیق عطا فرما، تو اس حد تک تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہاں دو چیزیں جو ہمارے معاشرے میں نئے سال کے حوالے سے ہو رہی ہیں وہ قابل اصلاح ہیں۔ ایک ہے نئے سال کی مبارکباد دینا، یہ غلط ہے۔ مبارکباد ہمیشہ کسی کو کسی خوشی کے موقع پہ دی جاتی ہے۔ نئے سال کا آنا کوئی خوشی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جتنی زندگی دنیا میں لے کر آئے ہیں، جب بھی نیا سال آتا ہے تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ ہماری زندگی میں ایک سال کم ہو گیا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص کو کراچی سے بٹھا کے لاہور لے جایا جا رہا ہے پھانسی گھاٹ پر چڑھانے کے لیے، پھانسی کے پھندے پہ چڑھانے کے لیے۔ کراچی سے اس کو آپ نے بٹھایا، اس مجرم کو لاہور کی عدالت میں اس کے مقدمے کی سماعت ہے اور وہاں سے اس کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا جائے گا۔ وہ جیسے جیسے لاہور کا اسٹیشن قریب آئے گا تو اسے ہر اسٹیشن پہ کیا مبارکباد ملے گی کہ ماشاءاللہ آپ کا ایک اسٹیشن، یعنی ایک اسٹیپ آپ آگے جا چکے ہیں اور اب آپ اگلے اسٹیپ پہ جا چکے ہیں، اب آپ اگلے اسٹیشن پہ جا چکے ہیں۔ دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا جو اس موقع پر اس کو مبارکباد دے۔ ہم جتنی زندگی دنیا میں لے کر آتے ہیں، ہمارا ہر قدم قبر کے گڑھے کی طرف جا رہا ہے۔ کوئی دنیا میں 60 سال کی زندگی لے کر آیا ہے، کوئی 50 سال کی زندگی لے کر آیا ہے، کوئی 40 سال کی زندگی لایا ہے، کوئی 30 سال کی زندگی لایا ہے۔ نیا سال گزرنا اس کی علامت ہے کہ آپ کے قدم قبر کے گڑھے کے قریب ایک سال مزید ہو چکے ہیں، یعنی ایک سال آپ مزید قبر کے قریب جا چکے ہیں۔ تو یہ عجیب حماقت کی بات ہے کہ آپ قبرستان کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور آپ اس پہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ مبارک ہو، آپ کی زندگی میں 50 سال آپ لے کر آئے تھے، اب صرف 49 سال رہ گئے، اب صرف 48 سال رہ گئے، اب صرف 47 سال رہ گئے۔ تو موت کے قریب جانا یا موت کے منہ میں جانا یا موت کے قریب ہوتے چلے جانا، یہ کوئی خوشی کی بات ہے کہ آپ ایک دوسرے کو اس پہ مبارکباد پیش کریں؟ ہم لوگ بہت ساری چیزیں غوروں سے لیتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے، جو لینے کی چیز ہے وہ تو لیتے نہیں، ان سے ڈسپلن نہیں لیتے، ملک سے محبت ہم ان سے نہیں لیتے کہ وہ اپنے ملک سے کتنی محبت کرتے ہیں، ملک کے کیسے وفادار ہوتے ہیں، نظم و ضبط ان کا کیسا ہے۔ یہ چیزیں جو لینے کی تھی وہ تو ہم لے نہیں رہے۔ جو اوٹ پٹانگ چیزیں ان کے معاشرے میں چل رہی ہیں، بیکار قسم کی چیزیں چل رہی ہیں، وہ ساری ہم بھرپور طریقے سے اڈاپٹ کر رہے ہیں وہاں سے۔ تو ایسی حماقتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نیا سال کوئی مبارکباد کا موقع نہیں ہے کہ آپ کسی کو مبارکباد دیں، یہ کوئی تک نہیں بنتا مبارکبادی کا۔ کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہو، مبارکباد کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے۔ کسی کی شادی ہو رہی ہے، خوشی کا موقع ہے۔ کوئی امتحان میں پاس ہو رہا ہے، کامیاب ہو رہا ہے، وہ خوشی کا موقع ہے۔ تو اسی طرح اور بہت سارے خوشی کے مواقع ہیں۔ عید کا دن ہے، خوشی کا موقع ہے، اس پہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیجیے۔ لیکن نیا سال کا آنا، یہ ہرگز اس میں کوئی خوشی کا تصور نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے اس میں خوشی کا موقع نہیں ہے، لیکن اگر ہم تھوڑی سی خوشی منا لیتے ہیں، تھوڑا سا انجوائے کر لیتے ہیں لائف کو، تو اس پہ کیا، اس میں حرج کیا ہے؟ تو دیکھیں، لائف کو انجوائے کرنا یا خوشی منانا ٹھیک ہے، اس پہ کوئی نہ اللہ کی طرف سے پابندی ہے نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے، لیکن اس کے کچھ اصول اور ضوابط تو ہوا کرتے ہیں نا۔ ایک موقع، پنجابی میں ایک مثل مشہور ہے نا، میں اس وقت ہوں بھی لاہور میں تو وہ مثال یہاں زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ گل ویلے دی تے پھل موسم دا، کہتے ہیں بات ہمیشہ پتے کی کرو اور پھل ہمیشہ موسم کا کھاؤ۔ آپ دسمبر میں اگر آم کھا رہے ہیں تو یہ اسٹور والا آم ہے، یعنی موسم کا پھل نہیں ہے، یہ آپ کو بیمار کرے گا۔ یہ آم جب آم پیدا ہوتا ہے اسی وقت کھایا جائے، اور گرمیوں میں آپ کینو اور مالٹے کھا رہے ہیں تو وہ سڑے ہوئے مالٹے ملیں گے آپ کو۔ تو خوشی کا کوئی موقع ہو تو آپ ضرور اس کو منائیں، سیلیبریٹ کریں، لیکن جب کوئی موقع نہیں ہے، میں نے بتایا کہ یہ تو آپ کا روزانہ ہر آنے والا دن جو ہے نا وہ موت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ
اپنی زندگی کو نئے عزم کے ساتھ اپنی کوتاہیوں کی تلافی کا کرنا اور ان کوتاہیوں کی تلافی کی طرف توجہ دینا، اس کا موقع ہے. جب آپ اس کو خوشی منائیں گے اور سیلیبریٹ کریں گے تو آپ ان چیزوں سے غافل ہو جائیں گے جو کرنے کے کام ہیں، ان چیزوں سے آپ غافل ہو جائیں گے. اس لیے اس کو سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے. یہاں ایک بات اور بھی میں کہوں گا، بعض لوگ تھوڑا سا نئے سال کی مخالفت میں غلو بھی کرتے ہیں. کل کسی نے کوئی میسج بھیجا کہ آپ کو غیر اسلامی سال مبارک ہو. یعنی ایک تو چاند کے حساب سے چلنے والا سال اسلامی ہے، تو اب لوگ سمجھتے ہیں کہ جو سورج کے حساب سے جو سال چل رہا ہے وہ غیر اسلامی ہے. تو یہ بات غلط ہے کہ جو چیز اسلامی نہ ہو ضروری نہیں کہ وہ غیر اسلامی ہو. ہر وہ چیز جو اسلامی نہیں ہوتی اس کو غیر اسلامی سے تعبیر نہیں کیا. یعنی جو آدمی ذہین نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بیوقوف ہے. کہ لوگ ہوتے ہیں کچھ بہت ذہین ہوتے ہیں، کچھ متوسط ہوتے ہیں، کچھ بیوقوف ہوتے ہیں. تو اگر آپ کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ذہین نہیں ہے تو ضروری نہیں کہ وہ جو ہے وہ بیوقوف ہو. آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ خوبصورت نہیں ہے تو ضروری نہیں کہ وہ بدصورت ہو. تو اگر کوئی سال اسلامی نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غیر اسلامی سال ہے. تو سال نہ اسلامی ہوتے ہیں نہ غیر اسلامی ہوتے ہیں. جیسے چاند اللہ کا بنایا ہوا ہے تو سورج بھی اللہ ہی نے بنایا ہے، اور 365 دن میں سورج زمین کی جو سورج کے گرد گردش ہے وہ مکمل ہوتی ہے، وہ بھی اللہ ہی نے اس کی تکمیل کی ہے. اس لیے وہ بھی ایک سال ہے، اس کے بھی ایک باقاعدہ حساب و کتاب ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. البتہ اسلام نے چونکہ چاند کے حساب کو زیادہ ترجیح دی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو سال بہرحال سال ہے، چاہے وہ اسلامی ہو چاہے وہ شمسی ہو. لیکن جو چیز سوچنے کی ہے، جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس کو سیلیبریٹ کرنا، اس میں خوشی منانا، یہ نہ اسلامی سال میں درست ہے اور نہ شمسی سال میں درست ہے. یہ اس کا یہ موقع نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اس وقت جو نئے سال کی خوشی میں جو کچھ ہمارے معاشرے میں بے حیائی اور ایک طوفان بدتمیزی معاشرے میں ہو رہی ہے، اس کی روک تھام کی بہت شدید ضرورت ہے. اصولی طور پر تو یہ حکومت کا فرض ہے کہ قانون سازی کرے اور معاشرے میں اس بے حیائی کو روکے. نئے سال کی ابتدا میں کیا کچھ ہوتا ہے نائٹ کلبوں میں، لڑکے لڑکیاں بالکل آزاد ہو جاتے ہیں، شرابیں پی جاتی ہیں. کس قدر اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ ہم موت کے قریب ہو گئے، اور موت کے قریب ہونے کے بجائے موت کے قریب ہونے کے وقت ہم اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف توجہ دیں، تو بجائے اصلاح کی طرف توجہ دینے کے ایسے کام کرتے ہیں جس سے اگلا سال ہمارا اور خراب گزرے. کتنے لوگ ہیں جو اس رات میں شراب پینا شروع کر دیتے ہیں جبکہ انہوں نے اس سے پہلے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا ہوتا. تو آپ مجھے بتائیے کہ جو نئے سال کی ابتدا میں شراب سے اس کی ابتدا کرے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے آگے والا سال برکت والا گزرے گا یا وہ اسی شراب کباب میں گزرے گا؟ جب بھی کسی نئے کام کی ابتدا کی جاتی ہے تو اس میں کوشش کی جاتی ہے کسی اچھے کام سے ابتدا ہو. میں دیکھتا ہوں لوگوں کو کہ جب وہ ایسے میں نے بعض لوگ دیکھے ہیں کہ جب دکان کھولتے ہیں تو صدقات و خیرات سے اس کے دن میں کاروبار کا آغاز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم صبح صبح جو ہے نا فقیر پہ صدقہ کریں گے تاکہ ہمارا سارا دن اچھا گزرے. دکان میں بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ شروع میں کچھ تھوڑی سی تلاوت کر لیتے ہیں تاکہ وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے گانے وانے بھی لگا دیں گے دکان میں لیکن بعد میں لگائیں گے، شروع میں تھوڑی سی تلاوت ہونی چاہیے. بسوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب آپ کسی لمبے روٹ پہ سفر کرتے ہیں تو بس والا ابتدا میں گانے نہیں لگاتا، وہ شروع میں قوالیاں لگاتا ہے، نعتیں لگاتا ہے. اس کا یہ کنسیپٹ ہے کہ نعتیں لگاؤں گا یا حمد و ثنا لگاؤں گا تو سفر کی ابتدا کم از کم اچھی ہوگی، بعد میں وہ چاہے گانے بھی لگا دے اور کچھ بھی کر دے وہ. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں گانے سنتا ہوں، گانے لگاتا ہوں، میوزک سنتا ہوں، لیکن ابتدا تو کم از کم اللہ کے نام سے ہو. تو نئے سال کی ابتدا ہو رہی ہے، ابتدا تو کم از کم اچھی ہو. آپ اس کی ابتدا ہی یعنی رات کے 12 بجتے ہی آپ شراب اور کباب سے اس کی ابتدا کرتے ہیں تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے. پورا سال پھر اس کا مطلب ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایسا ہی گزرے. نحوست سے ایک کام کی ابتدا کی جا رہی ہے، نحوست سے اپنے سال کی ابتدا کی جا رہی ہے، تو آپ اس سے پھر اللہ سے کیا امیدیں رکھیں گے کہ اس سال میں اللہ تعالیٰ ہمیں برکتیں دے گا اور اس سال میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. پھر جو کچھ نازل ہو رہا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں پورا سال کیسے گزرتا ہے. تو سب سے پہلی تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان حالات پہ کنٹرول کرے. یہ نئے سال میں جو فائرنگ کی جاتی ہے یا جس طرح سے بیہودہ طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، حکومت کو یہ ایسی قانون سازی کرے. اور دوسرے درجے میں یہ گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد پہ کنٹرول کرے. لڑکیاں تیار ہو کے گھر سے نکلتی ہیں والدین کے سامنے، والدین ان کو نہیں روکتے. بس ہر آدمی براڈ مائنڈ بنا ہوا ہے کہ دین میں سختی نہیں ہے اور ہم جو ہے نا تھوڑا سا بچوں کو آزادی دینی چاہیے. تو آپ دیں پھر آزادی، پھر کل یہی بچے پھر آپ کو جو ہے وہ آپ کے حقوق، جو اللہ کے حقوق نہیں پہچانتا وہ والدین کے حقوق کہاں سے پہچانے گا؟ تو کل یہی بچے پھر والدین کو ستاتے ہیں. جب وہ آزاد ہو گئی، اس میں بچی میں شرم و حیا نکل گئی، وہ اپنے والدین کے سامنے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گھوم رہی ہے، تو جب شرم و حیا اس کی نکل گئی تو شرم و حیا ہی تو وہ چیز ہے جو
بڑوں کا ادب کرواتی ہے, گھروں کے ماحول کو درست کرواتی ہے. تو جب شرم و حیا اس سے بچی سے نکل جائے گی تو آپ کہاں اس سے توقع رکھیں گے کہ وہ پھر والدین کا بڑھاپے میں احترام کرے گی. یہ تو سارا کلچر ہم یورپ سے لے رہے ہیں. تو یاد رکھیے جب یورپ کی آپ چیزیں لیں گے تو پورا فیملی سسٹم یورپ والا ہی آئے گا. پھر والدین یہ توقع نہ رکھیں کہ بڑھاپے میں بچے ہماری خدمت کریں گے. انہوں نے گوروں کو نیا سال جیسے مناتے ہوئے دیکھا ہے, تو وہ بوڑھوں کی جو گورے جس طرح سے اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں نا, وہ خدمت بھی پھر اسی طرح سے کریں گے. وہ بڑھاپے میں آپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کر دیں گے. تو آپ کو اللہ اس کے رسول کی رضا کی فکر نہیں ہے, تو کم از کم آپ اپنا مستقبل تو سوچئے کہ ہمارا بڑھاپا اچھا گزرے, ہم اپنے بچوں کو کچھ دین سکھائیں, کچھ اخلاق سکھائیں, شرم و حیا سکھائیں, تاکہ وہ بڑھاپے میں آپ کی خدمت تو کریں کم از کم. ورنہ وہ بڑھاپے میں آپ کو بھی اولڈ ہاؤس میں پھینک آئیں گے جا کے. اور کیونکہ آپ ان کی جو لائف جو انجوائے کرنا چاہتے ہیں اس میں بوڑھے والدین رکاوٹ بنتے ہیں. کھانستا ہوا باپ اور جو ہے نا وہ ٹی بی کی مریضہ اس کی ماں, اگر اور وہ درد سے کراتی ہوئی اس کی ماں اور والدین, یہ پھر لائف کو انجوائے تھوڑی کرنے دیتے ہیں. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ 10 سال ہو گئے والد کو لقوہ ہے, بلکہ والد کو جو ہے وہ کوما میں گیا ہوا ہے, اور بیٹا 10 سال سے اپنے باپ کی خدمت کر رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شراب پینا اور زنا کرنا اور لڑکیوں سے اس طرح دوستیاں لگانا, کیا ان لوگوں میں اتنا جذبہ ہوتا ہے کہ 10 سال سے ایک آدمی بستر پہ پڑا ہوا ہو اور کوما میں گیا ہوا ہو اور وہ بچے اس کی اس طرح سے خدمت کر رہے ہوں؟ ظاہر ہے اس خدمت کے لیے قربانی چاہیے. خواہشات کی پیروی کرنے والے میں یہ قربانی کا یہ جذبہ نہیں ہوتا. تو اس لیے اس سال کی ابتدا میں اپنی حدود پر رہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب امت میں گانے بجانے عام ہو جائیں گے, صحیح حدیث ہے. اور یضرب علی رؤوسہم المعازف, لوگوں کے سروں پہ گانے بجانے میوزک کی بھرمار ہوگی اور عورتیں ناچنے والی ہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دور میں پھر اللہ کی طرف سے عذاب آنا شروع ہوگا. فیکون مسخ وخسف, زمین بھی دھسے گی اور لوگوں کے چہرے بھی مسخ ہوں گے. تو اس حالت تک پہنچنے سے پہلے ہمیں توبہ کی ضرورت ہے. نئے سال کی ابتدا اگر آپ نے کرنی ہے تو دعا سے کریں, اللہ تعالیٰ اس سال کو ہمارے حق میں بہتر بنائے. اور جہاں شریعت نے سیلیبریٹ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں آپ جائز طریقے سے اس کو منائیں بھی, جہاں اجازت دی ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر ترغیب دی ہے کچھ کھلانے پلانے کا انتظام ہو. ولیمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ لوگوں کی دعوت ہو, اس کو سیلیبریٹ کیا جائے. عید پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سیلیبریٹ کرنے کا حکم دیا ہے. تو جو منانے کی چیزیں آپ ان کو منائیے. ہر چیز منانے کی نہیں ہوتی اور ہر چیز کو منانے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.